یہاں پر سجدہ تلاوت ہے، ہمیں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ 15 سجدے ہیں، سورہ حج کے اندر 2 سجدے ہیں، تو یہ سجدہ تلاوت کرنا جو ہے یہ مستحب ہے۔ اگر آپ اسے کر لیتے ہیں تو آپ کو اجر ملے گا، اگر کوئی بندہ سجدہ تلاوت نہیں کرتا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، انہوں نے ایسی سورت پڑھی جس میں سجدہ آتا تھا، انہوں نے سجدہ کیا۔ اگلی دفعہ جب انہوں نے نماز پڑھائی تو انہوں نے سجدہ نہ کیا، تو پھر وہ فرمانے لگے یہ جو سجدے ہیں قرآن میں یہ فرض یا واجب نہیں ہے، یہ مستحب ہے۔ آگے میں واجب غلطی سے میرے منہ سے نکل گیا، مستحب ہے۔ اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرتے ہیں، اگر کوئی نہیں کرتا فلا حرج، اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جب ہدہد پرندے کی باتیں سنی تو ان کے ذہن میں آیا کہ ہو سکتا ہے یہ بہانہ ہی نہ مار رہا ہو، کیونکہ یہ غائب تھا تو اس نے یہ بہانہ پیش کر دیا ہے کہ میں فلاں علاقے سے آیا ہوں۔ تو وہ فرمانے لگے سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، ہم تحقیق کریں گے اس بات کی کہ تو سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بولنے والا ہے۔ تحقیق کر لینی چاہیے۔ ہمیں تو کوئی کہہ دینا کہ فلاں بندہ آپ کو یہ کہہ رہا تھا، اچھا اب ساری زندگی میں نے اس سے بات ہی نہیں کرنی، وہ تحقیق تو کر لو اللہ کے بندہ، اس نے بات کی بھی یہ نہیں کہ اس کے فرشتوں کو بھی نہیں علم ہوتا۔ وہ ہمیں کوئی کہہ دیتا جی فلاں لوگ آپ کا ذکر کر رہے تھے، اچھا وہ میرے بارے میں ایسی باتیں کر رہے تھے لہٰذا میں نے کبھی اس سے بات ہی نہیں کرنی۔ حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا جی فلاں بندہ آپ کو ایسے کہہ رہا تھا۔ کہنے لگے یار شیطان کو تو ہی نظر آیا یہ خبر مجھے پہنچائے، میں نے تو اپنے کانوں سے سنا ہی نہیں ہے، جب میں اپنے کانوں سے سن لوں گا نا اور میں خود اسے دیکھ لوں گا تو میرے خلاف باتیں کرنے والا ہے، مجھے نقصان پہنچانے والا ہے، تو پھر میں اس بات کا ایکشن لوں گا، آپ مجھے اس طرح کی باتیں نہ بتایا کرو۔ تو ہر معاملے کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ اگر کوئی فاسق آدمی خبر لے کر آتا ہے فتبینوا، تو تم اس بات کی تحقیق کر لیا کرو۔ اگر کوئی آدمی تحقیق کر لے گا تو اسے شرمندگی نہیں اٹھانا پڑے گی۔ بعض ایسے لوگ ہیں وہ فوراً ہی بول دیتے ہیں، حالانکہ پہلے سوچنا چاہیے اس کے بعد بولنا چاہیے تاکہ آدمی کو بعد میں شرمندگی نہ اٹھانا پڑے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں جو میں آپ